محرم کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر 10 محرم کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن نہ صرف اسلام بلکہ دیگر ادیان میں بھی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور دریائے نیل کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنایا۔ اسی لیے یہودی بھی اس دن کو روزہ رکھ کر مناتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی۔ ابتدا میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن بعد میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزہ سنت رہ گیا۔ اس دن کی فضیلت میں متعدد احادیث موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے روزے سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ تاہم یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ 9 اور 10 محرم یا پھر 10 اور 11 محرم کے روزے رکھے جائیں۔ اس طرح یوم عاشورہ نہ صرف ایک تاریخی واقعے کی یاد دلاتا ہے بلکہ اس میں عبادت اور شکر گزاری کا پہلو بھی شامل ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نجات کے کئی عظیم واقعات کا گواہ ہے۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان، نوح کے بعد ساحل امن پر لنگر انداز ہونے کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم طوفان کی خبر دی اور انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے سالہ سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور انہیں جھٹلایا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے آسمان سے موسلا دھار بارش ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹ نکلے جس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، جس میں ہر جاندار کی 2 قسمیں بھی سوار ہوئیں۔ طوفان کا یہ عذاب کئی دنوں تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے بارش رکی اور زمین نے پانی نگل لیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، جو موجودہ ترکی کے علاقے میں واقع ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ 10 محرم کے دن پیش آیا، جس کی وجہ سے یہ دن اللہ کی نعمت اور رحمت کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں نے خشکی پر قدم رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کو ہر مشکل سے نجات ملتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کا مہینہ صرف غم اور تکلیف ہی نہیں بلکہ امید اور اللہ کی رحمت کی نشانیوں سے بھی بھرپور ہے۔ محرم کے مہینے میں ہی ایک اور عظیم الشان واقعہ پیش آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ یہ واقعہ نہ صرف اللہ کی قدرت اور رحمت کی عظیم نشانی ہے بلکہ اس میں صبر اور توبہ کا گہرا سبق بھی پوشیدہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نینوا کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے سالہ سال تک انہیں اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ آخرکار مایوس ہو کر آپ نے ان کے لیے عذاب کی دعا کر دی اور بغیر اللہ کے حکم کے وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے جہاں مسافروں نے قرعہ ڈالا اور قرعہ آپ کے نام نکلا۔ آپ کو دریا میں پھینک دیا گیا جہاں ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں خشکی پر اگل دے۔ بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ 10 محرم کے دن پیش آیا۔ جب آپ باہر نکلے تو اللہ نے انہیں دوبارہ نینوا کی قوم کی طرف بھیجا جو اب توبہ کر چکی تھی، اور اللہ نے ان پر سے عذاب ڈال دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی گہری گمراہی میں کیوں نہ ہو۔ محرم کا مہینہ جہاں اللہ کی رحمت اور نجات کے کئی واقعات کا حامل ہے، وہیں اس میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک اور سبق آموز واقعہ بھی پیش آیا۔ واقعہ کربلا، یہ وہ المناک سانحہ ہے جس نے حق و باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی اور ہر دور کے مظلوموں کے لیے صبر و استقامت کی ایک زندہ مثال چھوڑی۔ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کے سردار کے طور پر پہچانوایا، اپنے خاندان اور چاہنے والوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں یزید کی ظالم فوج کے سامنے کھڑے ہوئے۔
इमाम हुसैन ने कभी भी जुल्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया, चाहे उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर ही क्यों ना अदा करनी पड़े। उनका मकसद सिर्फ ये था कि इस्लाम को बदउनवानी और हुक्मरानों के जबर से बचाया जाए। करबला का मैदान जुल्म और इस्तेहसाल के खिलाफ एक अजीम एहतजाज था। इमाम हुसैन और उनके बेहतर साथियों ने ना सिर्फ अपनी जानें कुर्बान की, बल्कि ये साबित किया कि हक़ के लिए लड़ना, चाहे उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। उनकी शहादत ने उम्मत मुस्लिमा को ये सबक दिया कि हक़ की हमायत खामोशी से नहीं बल्कि कुर्बानी देकर की जाती है। वाक़या करबला सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि हर दौर के मज़लूमों के लिए एक तहरीक है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे हालात कितने ही सख्त हों। हक़ बात कहने से कभी नहीं डरना चाहिए, खा उसके नताइज कितने ही ख़तरनाक हों। ईमान और उसूलों पर डट जाना ही दर हकीकत कामयाबी है, चाहे दुनिया इसे शिकस्त ही क्यों ना समझे। आज भी करबला की याद हमें यही दर्स देती है कि हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें बताती है कि ज़िंदा कौमें अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते।